السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ بخیر ہوں گے۔ اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی سلام کے سلسلے میں، اور میں نے اس ویڈیو میں سلام کی فضیلتیں، سلام نہ کرنے کی وعیدیں مختصراً آپ کو بتائی تھی، اور اس ویڈیو میں اس بات کا میں نے وعدہ کیا تھا کہ سلام کرنے کی جو بہت سے مواقع ہیں اور سلام کرنے کی جو بہت سی جگہیں ہیں، ان جگہوں کو آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور ان جگہوں میں سلام کرنے کی کیا فضیلت ہے ان فضیلت کو بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو آج اس ویڈیو میں ان جگہوں کو آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں جن جگہوں میں عموماً ہم ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے ہیں، یا تو ہمارے علم میں نہیں ہے کہ ان جگہوں میں سلام کرنا چاہیے، یا پھر ہماری طرف سے غفلت ہوتی ہے اور کوتاہی ہوتی ہے۔ تو آج اس ویڈیو میں ان جگہوں کو بتلاؤں گا، اس لیے آپ حضرات اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخلتم بیتا فسلموا علی اہلہ واذا خرجتم فاودعوا اہلہ السلام، کہ جب تم کسی کے گھر میں جاؤ تو اس گھر میں جو لوگ ہیں ان گھر والوں کو سلام کرو۔ یہ پہلا موقع ہے جہاں بہت سے کم لوگ سلام کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخلتم بیتا فسلموا علی اہلہ، جب تم کسی کے گھر میں جاؤ تو گھر والوں کو سلام کرو۔ وَإِذَا خَرَجْتُمْ فَأَوْدِعُوا أَهْلَهُ السَّلَامَ، اور جب اس گھر سے نکل کر جانے لگو، وہاں سے رخصت ہونے لگو، تو اس گھر والوں کو سلام کر کے وہاں سے رخصت ہو۔ یہ دوسرا موقع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا جہاں ہمیں سلام کرنا چاہیے۔ اب اس کی فضیلت کیا ہے، اس سے ہمیں کیا نفع اور فائدہ ملے گا؟ ایک دوسری حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا دخلت علی اہلک فسلم یکون برکۃ علیک وعلی اہلک۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا کہ بیٹا، جب تم کسی کے گھر میں جانا، بلکہ اپنے گھر میں بھی جانا، تو گھر میں جاتے وقت سلام کرنا، یکون برکۃ علیک وعلی اہلک۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تم گھر میں جاتے وقت سلام کرو گے تو اس سلام کی برکت تمہیں بھی حاصل ہوگی، اور اس سلام کی برکت تمہارے گھر والوں کو بھی حاصل ہوگی۔ گھر میں ایک برکت کا موسم اور ماحول بن جائے گا، گھر میں برکتیں، رحمتیں نازل ہونے لگیں گی۔ ہر آدمی سوچتا ہے کہ میرے گھر میں خیر و برکت ہو، میرے گھر میں رحمتیں ہوں، تمام طرح کے شیاطینی اثرات اور اس کے وساوس میرے گھر سے ختم ہو جائیں۔ تو اس کے لیے میرے بھائیوں، میرے بڑوں، میرے بزرگوں، میرے ہم عمر ساتھیوں، ایک بہترین نسخہ ہمیں سلام کا ملا ہے۔ اس لیے آج سے اس نسخے کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ یہ دو جگہیں میں نے آپ کو بتلائی جہاں ہمیں سلام کا بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسری جگہ اور چوتھی جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا انتہى احدکم الى مجلس فلیسلم فإن بدا له ان یجلس فلیجلس، کہ اگر تم کسی مجلس میں، محفل میں جاؤ تو اس مجلس میں جب پہنچو، اس محفل میں جب پہنچو تو وہاں پہ سلام کرو۔ پھر اگر اس کے بعد تمہیں بیٹھنا مناسب لگے، تم بیٹھنا چاہو تو بیٹھ سکتے ہو،
اگر جانا چاہے تو جا سکتے ہو، لیکن چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس لگی ہوئی ہے، محفل لگی ہوئی ہے، تو وہاں تمہیں سلام کرنا چاہیے۔ فرمایا ثم اذا قام فلیسلم فلیست الاولی بحق من الآخرہ، اور اگر اس مجلس سے اٹھ کر جانے لگو، اس مجلس سے تمہیں اٹھ کر جانا ہے، تب بھی رخصت ہوتے وقت جاتے وقت سلام کرو، اس لیے کہ جس طرح ملاقات کے وقت سلام کرنا سنت ہے، اسی طرح رخصت ہوتے وقت سلام کرنا بھی سنت ہے۔ تو یہ دو موقع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمائے کہ مجلس میں جاتے وقت سلام کرنا چاہیے اور مجلس سے اٹھتے وقت بھی ہمیں سلام کرنا چاہیے۔ یہ 4 جگہیں ہو گئیں جہاں ہمیں سلام کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال یسلم الصغیر علی الکبیر والمار علی القاعد والقلیل علی الکثیر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھوٹے کو چاہیے کہ بڑے کو سلام کریں، اسی طرح والمار علی القاعد، گزرنے والے کو چاہیے کہ بیٹھے ہوئے آدمی کو سلام کریں۔ اگر آپ کہیں سے گزر رہے ہیں، راستے سے گزر رہے ہیں، یا کسی مسجد میں سے گزر رہے ہیں، یا کسی مجلس میں سے گزر رہے ہیں، کوئی آدمی وہاں بیٹھا ہوا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس بیٹھے ہوئے آدمی کو سلام کریں۔ اسی طرح اگر آپ سائیکل پہ جا رہے ہیں، گاڑی پہ جا رہے ہیں اور ایک آدمی پیدل چل رہا ہے تو اس سوار کو چاہیے کہ پیدل چلنے والے کو سلام کریں۔ یہ 2 جگہ ہو گئی۔ تیسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی والقلیل علی الکثیر، اگر کہیں بہت زیادہ لوگ ہیں اور دوسری طرف تھوڑے لوگ ہیں تو ادب کا تقاضا یہ ہے، شریعت اسلامی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ تھوڑے لوگ زیادہ آدمیوں کو سلام کریں۔ یہ میں نے مختصراً آپ کو تقریباً 7 جگہیں بتا دی۔ پہلی جگہ جب آپ کسی گھر میں جائیں تو سلام کریں، جب گھر سے رخصت ہوں تو سلام کریں، جب کسی مجلس میں جائیں تو سلام کریں، کسی مجلس سے اٹھ کر جانے لگے تو سلام کریں۔ آپ چھوٹے ہیں تو چاہیے کہ بڑے کو سلام کریں۔ اسی طرح اگر آپ راستے سے گزر رہے ہیں تو سلام کریں۔ اگر آپ گاڑی پر جا رہے ہیں یا بائک پر سوار ہیں اور کوئی آدمی پیدل جا رہا ہے یا سائیکل پر جا رہا ہے تو آپ کو سلام کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کہیں تھوڑے لوگ ہیں اور آپ بھی ان میں ہیں تو تھوڑے آدمیوں کو چاہیے کہ زیادہ آدمیوں کو سلام کریں۔ یہ چند جگہیں ہیں جہاں سلام کا اہتمام کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔